مناسبت سے آج قربانی کی فضیلت و اہمیت اور قربانی کی روح کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، اس کا کتنا ثواب ہے، اس بات پر چند چیزیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ قربانی جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ایک بہت بڑی قربانی جس کی یاد تازہ کرتی ہے، قرآن مجید نے آپ کی اس عظمت کو اور آپ کی اس قربانی کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کا پڑھنا اور سننا یقیناً ایمان، ایقان اور یقین کی پختگی کے لیے بہترین یہ قصہ ہے۔ سورہ الصافات ہے، 30واں پارہ ہے، آیت نمبر 101 سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جب آپ کبر سنی میں تھے اور بڑھاپے میں تھے تو آپ نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک اولاد کی دعا کرنا اور بالخصوص بیٹے کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے دعا کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں مگر بہت کم لوگ ہیں جو نیک اولاد کی تمنا کرتے ہیں، مطلقاً اولاد کی تمنا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر تو قرآن مجید نے یہاں تک فرمایا کہ رب دعا کے طور پر سکھایا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ پاک تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما ہماری نیک بیویوں کی وجہ سے اور ہماری اولاد کی وجہ سے، اور اے اللہ ہماری اولاد کو متقین کا امام بنا، مقتدی نہیں، امام بنا۔ تو ظاہر ہے کہ جب تمنا بندہ بڑی کرتا ہے، خواب بڑا دیکھتا ہے، چاہت بڑی رکھتا ہے، تو تبھی جا کر وہ عمل بھی اسی طرح کا کرتا ہے۔ نیت، عزم، ارادہ بڑا ہوگا، خواب بڑا ہوگا تو عمل اور محنت بھی اسی طرح کی ہوگی۔ یہ جو ہم اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے تگ و دو نہیں کرتے، انہیں میٹرک کروانے کے لیے او لیول، اے لیول اور دیگر ڈگریاں، ڈاکٹر، انجینئر بنانے کے لیے وہ ہم نے نیت کی ہوتی ہے، ارادہ کیا ہوتا ہے، تو ہم شہر سے وہ تیسرے محلے بھی کوئی سکول ہو، ادارہ ہو، یا بعض اوقات بیرون ملک بھی ہو، تو ہم اس کے لیے بہت خرچ کر کے، ایفرٹ کر کے بچوں کو وہاں بھجواتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ارادہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر ہے کہ جب اکثر ہمارا مذہبی جو لوگ ہیں، بالخصوص تبلیغ و تعلم سے جو وابستہ ہیں، ان کی اکثریت جب یہ بات کرتی ہے تو ایک نفی سے کرتی ہے۔ میں نفی نہیں کرتا، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پولیٹیشین بنائیں، سائنسدان بنائیں، بھرپور طریقے سے بنائیں، بلکہ جتنا جلدی ہو، اور اس پہ نہ صرف کہ وہ پیچھے اور ایوریج سا ہو بلکہ وہ اقوام عالم میں قیادت کریں۔ ایک عرصہ ہوا ہے مسلم معاشرے میں ایجادات کا سلسلہ رکا ہوا ہے، مسلمانوں نے ایجادات کی تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا تھا۔ یہ جتنی دنیا کی ایجادات ہیں ان کا تصور جو ہے کم از کم وہ مسلمانوں نے دیا ہے۔ اب ہم سست پڑ گئے، کمزور پڑ گئے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم رسمی مسلمان بن گئے۔ انقلاب کب آئے گا، اقوام عالم میں قیادت کب کریں گے، اور نظام عالم کو درست کیسے کریں گے، نظم عالم پہ
ہماری گرفت کب ہوگی؟ جب ہم شعوری مسلمان بن جائیں گے، نظریاتی مسلمان بن جائیں گے۔ یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے کہ مسلمان اقوام عالم میں مقتدی بننے کے لیے نہیں آیا، یہ امام بننے کے لیے آیا ہے، یہ لیڈنگ رول کردار ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ فالوور کے طور پہ تو اس کو اللہ نے بنایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دیگر ادیان پہ غالب کرنے کا اعلان فرمایا ہے، تو ظاہر ہے جو اس اسلام کو مانے گا۔ اب غالب کب آئیں گے؟ کہ جب ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے سسٹم کو فالو کریں گے اور نظریاتی اور شعوری مسلمان بنیں گے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگے مگر نیک اولاد مانگے، اور اولاد کو نیک بنانے کی پھر جد و جہد بھی کرے۔ فرمایا کہ جب آپ نے دعا کی تو فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو اللہ جل شانہ نے آپ کو سبحان اللہ ایک حلیم الطبع بچے کی، حلیم الطبع بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، خوشخبری سنائی، یا وہ عطا کر دیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، وہ بچہ جو بڑی ہی دعاؤں، التجاؤں اور تمناؤں سے حاصل کیا تھا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ جب وہ کوئی سعی کرنے کے قابل ہوا، جب وہ سن بلوغت کے قریب پہنچا، جب وہ آپ کا سہارا بننے کے قابل ہوا، اس وقت اللہ جل شانہ نے، حالانکہ آپ پر وحی بھی نازل ہوتی تھی، آپ پر جبریل نازل ہوتے تھے، جبریل آتے تھے، مگر یہاں جبریل نہیں آئے، ایک ہلکا سا اشارہ ہوا۔ وہ اشارہ بھی بیداری میں نہیں ہوا، وہ اشارہ خواب میں ہوا۔ اور یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ کسی بھی پیغمبر کا، نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، اور خواب کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ مگر یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خواب کی کوئی 12-13 اقسام مولانا غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے لکھی ہیں تبیان القرآن میں۔ وہ ان میں 2 یا 3 خواب کے متعلقہ ہیں، ان میں اکثر جو ہیں وہ خیالات ہوتے ہیں، انہیں خواب پریشان کہتے ہیں۔ تو یہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ کسی وقت عرض کریں گے۔ تو بہرحال خواب کی ایک حیثیت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کے 46ویں حصہ، نبوت کا یہ 46واں حصہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جیسے نبیوں کو اللہ جل شانہ بشارتیں دیتا ہے، ایسے ہی عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ خواب میں بشارتیں دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر اللہ نے جبریل نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کے بارے میں اللہ جل شانہ نے خواب میں ایک اشارہ دیا۔ کیا اشارہ دیا؟ جو آپ نے پھر اپنے بیٹے کو بتایا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے نیند میں یہ دیکھا ہے، نوم کہتے ہیں نیند کو، انی ارا میں نے دیکھا ہے، فی المنام خواب میں، انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں آپ کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سبحان اللہ۔ تو بیٹا بھی ہاجرہ کا تھا اور آگوش نبوت میں پرورش پائی تھی، اور دعا ہی نیک ہونے کی تھی والد نے۔ تو کیا جواب ہے، کیا جواب ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، اے میرے والد گرامی، افعل آپ کر گزریے، ما تؤمر جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صابر پائیں گے۔ ذرا غور کریں، کہا بیٹے میں نا آپ کے گردن پہ چھری چلاؤں، اب کو ذبح کر دوں گا، یہ میرے اللہ نے کہا۔ ذرا تصور کریں میرا اور آپ کا باپ کہے تو ہمارا کیا ریاکشن ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان جلدی کیجئے، میں حاضر ہوں، آپ مجھے اس کام کے لیے تیار پائیں گے۔
فلما اسلم وتلہ للجبین، صرف کہنے کی حد تک نہیں تھا، وہ دونوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اسلما، دونوں نے تسلیم کر لیا اللہ کے اس اشارے کو، یہ وحی نہیں ہے، اشارہ ہے خواب کا، اور باقاعدہ طور پر وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جبین کے رخ باقاعدہ ان کو لٹا دیا اور چھری پھیر دی۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ الگ بات ہے کہ وہ چھری نہ چلی، اور وہ اس قدر تیز تھی کہ آپ نے ایک دفعہ کوشش کی وہ نہ چلی، پھر دوسری دفعہ کی پھر نہ چلی، تیسری دفعہ پھر نہ چلی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایسے چیک کر کے نہ چھری کو ایسے دے مارا پتھر پہ، چلتی کیوں نہیں؟ تو آتے ہیں کہ اتنی تیز تھی تو مٹی نما جو پتھر ہوتا ہے نا، ایک تو خالص پتھر، ایک جس میں اندر مٹی مٹی بھی تھوڑی ہوتی ہے، کنکریاں، اس کے اندر ساری دھنس گئی، پتھر کے اندر دھنس گئی، اتنی تیز اور مضبوط چھری تھی، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدن پہ نہیں چڑھ رہی، کیوں؟ اللہ کا حکم تھا، اور آپ نے باقاعدہ کہا کہ کیا کیسی چھری ہے، تو آواز آئی عاطف غیبی سے چھری کی طرف سے کہ ابراہیم، جو رب آپ کو کاٹنے کا حکم دے رہا ہے وہی رب مجھے نہ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مؤثر آلات نہیں ہیں، مؤثر حالات نہیں ہیں، مؤثر اسباب نہیں ہیں، مؤثر اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کرم کرتا ہے تو بندہ پھر چھری، نیزے، تلواریں، کرونا، یہ ساری چیزیں، اللہ، یہ موت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، تو مؤثر اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہوا تو اللہ خود فرما رہے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے خود ندا دی، آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اب سچے ہیں، سبحان اللہ، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے یہ میری خاطر قربانی دی ہے نا، اتنا بڑا اقدام اٹھایا ہے، تو میں بھی پھر لجپال رب ہوں، دیکھیے میں آپ کو کیسے اس بات کی جزا دیتا ہوں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، دیکھیے ہم محسنین کو کیسے جزا دیتے ہیں۔ آج 4000 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، اور یہاں تو پچھلے سال کی لوگ باتیں بھول جاتے ہیں۔ ایک سیاستدان ہمیں جوتے مارتا ہے، وہ الیکشن کے بعد دوبارہ پھر آتا ہے، ہم پھر اسے ہار ڈالتے ہیں، اتنی جلدی ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ ملک و قوم کی درغت بناتا ہے، دوبارہ پھر آتا ہے اور ہم پھر ایک تقریر وہ کرتا ہے، پچھلی تقریر ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارے حافظہ تو اتنا کمزور ہے، مگر ادھر کیا ہے، 4000 سال سے زیادہ گزر گیا، آج کون سا گھر ہے، کون سا نگر ہے، کون سا مدرسہ ہے، کون سی مسجد ہے جہاں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے تذکرے نہیں ہو رہے، آپ کے ڈنکے نہیں بج رہے۔ یہ جو نبی پاک کے ڈنکے بج رہے ہیں نا چار دانگے عالم میں، یہ جو حضور کے نعرے بج رہے ہیں، یہ اصل میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے نعرے بج رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ نے جزا دیا، ہماری خاطر یہ کیا ہے نا، اب دیکھنا پھر قیامت تک تیرے چرچے جاری رہیں گے، تیرے تذکرے لوگ کرتے رہیں گے، برکات ان سے حاصل کریں گے۔ اور خود رب تعالیٰ فرما رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں، یہ بیان کرنا آسان ہے، قرآن کہتا ہے اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، قرآن خود کہہ رہے ہیں بہت بڑی آزمائش، یہ چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے قبول کر لیا اس ذبح عظیم کو، یہ ذبح عظیم ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو قبول کر لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کو نمونہ بنا دیا ہے بعد میں آنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب، اب بعد میں آنے والے سارے نہیں، بعد میں وہ آنے والے جن کا تعلق حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے کسی بھی طرح روحانی طور پہ ہوگا، وہ آپ کی اس سنت کو ادا کرتے رہیں گے۔ جن کا اس بھڑکانے والے کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے، وہ کیا کریں گے، وہ انگشت نمائی کریں گے،
وہ تشکیک ڈالیں گے، وہ جیسے اس وقت حضرت ابراہیم کے کو تشکیک ڈالنے کی، دیکھو بڑھاپا ہے، نوجوان بیٹا ہے، آپ کا جانشین بنے گا، آپ کیا کر رہے ہیں، نہ ذبح کرو۔ آج کل کیا کہا جا رہا ہے؟ غربت ہے، کرونا ہے، بے روزگاری ہے، وہ تم اربوں روپیہ کے جانور ذبح کر دو گے، تم اربوں روپیہ اس پہ لگا دو گے؟ غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، بزنس چل نہیں رہے، یہی پیسہ جو ہے آپ غریبوں کو دیتے۔ یہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ میں ان کی نیت پر شک نہیں کرتا، مگر ان کی جو عقل ہے اس پہ شک ہی نہیں، وہ یقین ہے کہ انہیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے جو یہ بات کرتے ہیں۔ میں نے اس سلسلہ میں ایک رپورٹ پڑھی کہ صرف پاکستان میں قربانی کے جانور کتنے کے ذبح ہوتے ہیں، آپ تصور کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، 4 کھرب روپے کی، 4 کھرب روپیہ، اور اس میں 23 ارب روپیہ جو ہے، یہ جو قصاب مزدوری کرتے ہیں نا، جو جانور ذبح کرتے ہیں پھر گوشت بناتے ہیں، اس میں 23 ارب صرف انہی کو جاتا ہے مزدوری کی مد میں، اور 3 ارب سے زیادہ یہ جو چارے کی دکانیں ہوتی ہیں نا 15-20 دن، 3 ارب سے زیادہ ان کو جاتا ہے۔ اور پاکستان کی کاروباری دنیا میں، پاکستان کی کاروباری دنیا میں اس سے بڑا کوئی اور کاروبار ہی نہیں ہے، رمضان شریف سے زیادہ بڑے سے بڑا ایونٹ۔ اب دیکھو یہاں فصل بھی آتی، کپاس بھی آتی ہے، گنا بھی آتا ہے، گندم بھی آتی ہے، پھر باغات ہیں اور بہت ساری چیزیں۔ اتنا بڑا نہ مالٹے کا، نہ فروٹ کا، نہ گندم کا، نہ کپاس کا، نہ چاول کا، نہ چنے کا اتنا بڑا کاروبار ہے جتنا 3 دن کے اندر قربانی کے جانوروں کا کاروبار۔ اور پھر یہ پیسہ مزدوروں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں اب بھی جو کروڑوں روپیہ سالانہ کماتے ہیں، وہ ایسی فیملیاں، ایسے خاندان ہیں جن کا کام ہی ہے کہ وہ مویشی پالتے ہیں، اور آگے کتنے لوگوں کو وہ روزگار دیتے ہیں، غریبوں کے پاس جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو گوشت کی شکل میں پروٹین غربا تک پہنچتی ہے، گوشت پہنچتا ہے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے کبھی یہ آواز نہیں سنی ہوگی کہ آئی فون نہ لیں، بڑی کوٹھی نہ بنائیں، گاڑی ایک سے گزارا کر لیں، یار مہنگے علاقے میں گھر نہ بناؤ، یہ کبھی آپ نے یہ آواز نہیں سنی ہوگی۔ بلکہ جو یہ بات کر رہا ہوگا ممکن اس نے خود لاکھ روپے کا موبائل پکڑا ہو، اس وقت غریب نہیں۔ آپ کو یاد آتے کہ بھئی آپ 8, 10, 15, 20 ہزار والے موبائل سے گزارا کر لیں، باقی پیسے غریبوں کو لگا دیں، بچوں کی شادی کے موقع پر کروڑوں روپے لگا دیں گے، پھر نہیں آئے گا۔ تو اس سے کاروبار بیٹھتا نہیں، اس سے پیسہ جو ہے، بلکہ اس نے رپورٹ لکھنے والے نے لکھا، میں چونکہ میرا تو اکنامکس موضوع نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا یہ کاروباری سرگرمی ہے اور پیسہ گردش کرتا ہے کہ پوری دنیا کے اکنامکس کے ماہرین، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ وہ دنگ رہ جاتے ہیں اکنامکس میں اس قربانی کے موقع پر جو پیسے کا گردش ہے، ان کو کوئی فلسفہ ہی نہیں ملتا، کوئی دلیل ہی نہیں ملتی، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی یہ جو پیسے کا گردش کرنا ہے معاشرے میں، اور دنیا میں کوئی کاروباری سرگرمی ہے ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ 10 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو براہ راست 10 کروڑ لوگوں کو جو پورا سال بے روزگار رہتے ہیں پاکستان میں، ان کو ان دنوں میں وہ روزگار مل جاتا ہے۔ 10 کروڑ لوگوں کو جو بے روزگار ہیں، جو آلریڈی پہلے سے۔ پھر جو چمڑے کا کام ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ پھر چمڑے کی فیکٹریاں، چمڑے کے مزدور۔ یہ الگ بات ہے کہ اب چونکہ یہ شیطانی ٹولہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ عید کے 3 دنوں میں قربانی کی کھال کا ریٹ وہ کاغذ کے برابر آ جاتا ہے۔ جو قربانی کی کھال 4000، 3000، 3500، 6000 تک جاتی تھی بڑی، اب اس کو کوئی 800، 700 میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے ہی قربانی کے 3 دن گزرتے ہیں تو
تو جناب وہی آپ کھال لینے جائیں، اس کا آپ کو وہاں سے جا کے پرچیز کریں، وہ پھر 10,000 پہ پہنچ جائے گی۔ یہ اتنی بڑی دہشت گردی ہے، یہ اتنا بڑا سٹہ بازی ہے کہ اس کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس سے لوگوں کو، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ مدارس کا بھلا نہ ہو جائے، فلاحی اداروں کا بھلا نہ ہو جائے، اور عجیب و غریب قسم کی خیر اس پہ باتیں۔ تو فرمایا کہ سبحان اللہ، سلام علی ابراہیم، اللہ جل شانہ کہتا ہے ابراہیم میرا آپ کو سلام پڑھا۔ کہ نبیوں پر سلام پڑھنا بہت سارے لوگ بڑی چھوٹی بات کرتے ہیں، یہ جو سلام پڑھنا یہ کس صحابی کی سنت ہے؟ مجھے بتاؤ، صحابی کی سنت بڑی ہے یا اللہ کی؟ بول نہیں رہے، کس کی سنت بڑی؟ تو یہاں کون پڑھ رہا ہے سلام؟ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر سلام ہو۔ پتہ چلا کہ جمعہ کا موقع ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، کوئی دینی روحانی موقع ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ پہ سلام پڑھا جا سکتا ہے اور اللہ پڑھ رہا ہے، تو امام الانبیاء پہ کیوں نہ پڑھا جائے؟ تو کہا ابراہیم آپ پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح پھر دوبارہ کہا کہ محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ یہ ساری بات کر کے انشاءاللہ اس میں باتیں ہوتی رہیں گی، میں آخر میں تھوڑا سا پھر توجہ دوں۔ یہ دیکھیں جو کائنات کا نظام ہے، جو سسٹم ہے نا، یہ اس کی جتنی کامیابیاں ہیں، جتنی ترقیاں ہیں، جتنی بہتریاں ہیں، یہ قربانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ہر چیز قربانی مانگتی ہے، ہر چیز قربانی مانگتی ہے۔ مثلا ایک دانہ زمین میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو قربان کرتا ہے نا، وہیں سے فصل اٹھتی ہے۔ روٹی گھر میں جو خاتون بنا رہی گرمی میں، تو یہ چھوٹی قربانی ہے۔ ایک کسان جو کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ اپنے آرام کی قربانی دیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں فیملی پلتی ہے۔ ایک امپلائی یا کوئی ملازم جاب کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ ڈیوٹی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ قربانی ہے اس کی اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ تو کائنات کی ہر چیز قربانی مانگتی، جس طرح دینی، جس طرح دنیاوی ترقیاں اور دنیاوی بہاریں اور کامیابیاں یہ ترقی مانگتی ہیں، ایسے ہی دینی اور روحانی ترقی بھی یہ قربانی مانگتی ہے۔ آپ رہیں کہ فجر کے وقت میں سویا رہوں، اے سی اور کولر اور پنکھا چلتا رہے، میں مست رہوں، اور آپ سمجھیں کہ میرے درجات میں اضافہ ہو جائے، آپ نے قربانی نہیں دی۔ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح یہ جانور ذبح کرنا ہے، یہ وہ ساری قربانیاں ہیں جو بندے کو روحانی ترقی دیتی ہے۔ اللہ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا ہے، اور ایک خالص سچا پکا مسلمان بننا ہے، یہ چیز قربانی مانگتی ہے۔ وہ اپنے آرام کی قربانی، وہ اپنے مال کی قربانی، حتیٰ کہ خیالات جذبات تک کی قربانی دینا پڑتی۔ خیالات جذبات، نفس کچھ کہہ رہا ہے، ہاں جی، جذبات اپنے ضمیر کچھ کہہ رہا ہے، نہیں، ان کو قربان کر دو۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ تو یہ جو قربانی کے بکرے اور لانا کاٹنا یہ اچھی بات ہے، مگر میں اس میں بھی دعوت دوں گا کہ رسمی طور پہ نہیں، شعوری سطح پر بظاہر تو قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلے، حقیقتاً مسلمان کے اندر نفس پر بھی جو ہے وہ چھری چل جائے، یہ لوہے کی چھری یہ جانور کی گردن پر چلے، اور دین اور شریعت کی وہ جو ایک روحانی چھری ہے وہ ہمارے اندر نفس پر چل جائے، اور ادھر یہ جانور ذبح ہو جائے، ادھر ہمارا تکبر ذبح ہو جائے، ادھر ہماری انا ذبح ہو جائے، ادھر ہمارے گندے خیالات ذبح ہو جائیں، منفی سوچ ذبح ہو جائے، اور ہم اندر سے پاک صاف ہو کر اپنے اللہ سے ملاقات کریں، تعلق بنائیں۔